بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ زمانہ قدیم میں عرب کے دور حکومت میں ایک میاں بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا رنگ کالا تھا، لیکن میاں بیوی دونوں سرخ رنگ کے تھے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کا شوہر بدل گیا۔ اس نے کہا، یہ بچہ میرا تو نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں سرخ رنگ کے ہیں، اور یہ بچہ کالے رنگ کا ہے۔ تو شوہر نے کہا، یقیناً میری بیوی نے خیانت کی ہوگی۔ بیوی نے قسمیں کھائیں، شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی اور کہا، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، یقیناً یہ بچہ تمہارا ہے۔ لیکن شوہر نے ان کی ایک بھی نہیں مانی۔ اس نے کہا، یہ کیسے سکتا ہے؟ ہم دونوں سرخ رنگ کے اور ہمارا بچہ کالے رنگ کا ہے۔ آخرکار یہ خبر پورے معاشرے میں پھیل گئی اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر بدگمانیاں کرنے لگے۔ آخرکار دونوں لڑتے جھگڑتے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا ماجرا سن کر حیران ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سب لوگ حضرت علی کے پاس انہیں یہ سارا ماجرا سنایا تو حضرت علی نے اس کے شوہر کو بلایا، اس سے چند سوالات پوچھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں اس کے ساتھ ہم بستری کیا ہے؟ تو یہ سوال سن کر شوہر خاموش ہو گیا۔ آخرکار شوہر مان گیا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو تمہارا نطفہ غلیظ خون کے ساتھ مل گیا یا سیاہ ہو گیا، جس سے سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ بات سن کر شوہر نے حضرت علی کے فیصلے کو قبول کر لیا اور اپنے بیٹے کو بھی تسلیم کر لیا۔ ایک دوسرا واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص کی بیوی فوت ہو گئی تھی تو اس نے اپنے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ایک بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کی شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس بوڑھے شخص نے ایک نوجوان دوسری بیوی سے شادی کر لی۔ جنہوں نے شادی کی تو وہ بوڑھے شخص کی شادی کی پہلی رات ہی فوت ہو گیا تھا۔ چند مہینے گزرنے کے بعد اس بیوی کو حمل ہو گیا تو اس سوتیلے بیٹے نے کہا، یہ کیا ہے؟ میری ماں بچہ جنم لے جب بچی جنم لے جائے تو میرے باپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی فوت ہو گیا ہے۔ لیکن دن گزرنے کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے ایک بیٹا جنم لیا۔ لوگوں نے اسے جتنا لعن طعن کیا، لیکن اس کے بیٹے نے اسے اپنا بھائی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر وہ اسے اپنا بھائی مانتا تو وہ اس کے باپ کی آدھی جائیداد کا مالک بن جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسے اپنا بھائی ماننے سے بار بار انکار کر رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے باپ کی جائیداد نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بہت لالچی تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے فیصلے قاضی کیا کرتے تھے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے معاشرے کے تمام لوگوں کو بلایا اور اس کے سوتیلے بیٹے کو بھی بلایا۔ دن گزرتے گزرتے آخرکار وہ بیٹا 4 سال کا ہو گیا تو قاضی بڑا ذہین و فطن تھا۔ اس نے ایک دن تمام معاشرے کے لوگوں کو بلایا اور اپنے محلے کے چند لڑکوں کو بھی بلایا تھا، اور اس بیٹے کو کہا، جاؤ تم ان لڑکوں کے ساتھ کھیلو کودو۔ اور جب وہ لڑکوں میں شامل ہوا تو قاضی لڑکوں کے پاس گیا تو انہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے لیے کہا تھا۔ قاضی نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکا اور لڑکوں کی نسبت اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے قاضی نے کہا، جوان باپ کا بیٹا بوڑھے باپ کے بیٹے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا، اور جبکہ بوڑھے باپ کا بیٹا تھوڑا لاغر اور کمزور ہوگا۔ اسی وجہ سے قاضی نے یہ فیصلہ سوتیلی ماں کے حق میں دے دیا۔ اسی طرح اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ بوڑھے باپ کی اولاد جوان باپ کی اولاد کی نسبت زیادہ کمزور اور لاغر ہو سکتی ہے۔